more videos, please like and subscribe our YouTube channel, Gulshan Academy. یا اللہ میرے صحابی عبداللہ ابن عباس قرآن اور حدیث کا ماہر بنا دے، قرآن اور حدیث کے راز اس پہ کھول دے۔ اس دعائیہ کلمات کے علاوہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا یہ غلام، میرا یہ صحابی، میرا کچا زاد اخی عبداللہ ابن عباس نعمت ترجمان القرآن، قرآن پاک کا بہترین مفسر ہے، قرآن پاک کی بہترین مطلب بیان کرنے والا، قرآن پاک کے مفہوم کو بہترین بیان کرنے والا میرا یہ صحابی ہے۔ کوثر کا ترجمہ حضور علیہ السلام کے سینے سے ایک صحابی کے سینے میں آیا تو عبداللہ بن عباس صحابی نے لفظ کوثر کا ترجمہ اپنے شاگرد امام مجاہد کو بتایا، اور ہاتھ سے لے کے بالناس تک 10 مرتبہ عبداللہ بن عباس نے اپنے شاگرد امام مجاہد کو ایک مرتبہ سارے قرآن کی تفسیر سمجھائی، پھر دوسری مرتبہ سمجھائی، اسی طریقے سے 10 دفعہ قرآن کی ہر آیت کا معنی مطلب انہوں نے اپنے شاگرد امام مجاہد کو پڑھایا۔ تو امام مجاہد کے پاس یہ ترجمہ حضور کے واسطے سے، حضور کے سینے سے پہنچا، یعنی نبی پاک کے شاگرد امام مجاہد جو تابعی ہیں اور فن تفسیر کے امام ہیں، صرف مفسر نہیں بلکہ مفسرین کے امام ہیں، انہوں نے ترجمہ کیا لفظ کوثر کا۔ دنیا عرب کی اول نمبر تفسیر ابن جریر طبری جز 30 چھاپا مصری، اس میں یہ موجود ہے سند کے ساتھ۔ امام مجاہد نے کوثر کا ترجمہ کیا، الکوثر الخیر کلہ، الکوثر الخیر کلہ، یعنی اللہ تعالی یہ فرما رہا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب، میں نے تمہیں اپنے خزانے کی الخیر عطا فرمائی، الخیر کلہ، میرے خزانے میں جتنا خیر تھی، جتنا بھلائی تھی، وہ کل کی کل جس کی عطا ممکن تھی، کچھ نہ 50% نہ، آدھی خیر نہ، 100 سے 90 نہ، 100 سے 99 نہ، بلکہ کلہ ہوں مجھ رب کے خزانے میں جتنا خیر و بھلائی تھی، جس کی عطا ممکن تھی، وہ کل کی کل خیر میں نے آپ کو عطا کی ہے۔ قرآن آپ کے سامنے ہے، قرآن کا ترجمہ میں خود نہیں پیش کر رہا، قرآن کا معنی میں اپنے استاد اور اپنے مرشد کے حوالے سے نہیں پیش کر رہا، قرآن کا ترجمہ میں نبی کے شاگرد سے پیش کر رہا ہوں، امام مجاہد سے پیش کر رہا ہوں۔ بڑے بڑے علامہ دوسرے مرتبہ فکر کے فہامہ ابن تیمیہ جیسا بھی کہتا ہے کہ اذا جاءت التفسیر ام مجاہد فحسبک، جب امام مجاہد سے کوئی تفسیر آ جائے، امام مجاہد قرآن کے کسی لفظ کا معنی مطلب بیان کر دے، فحسبک، اے قرآن کا ترجمہ سیکھنے والا، اے قرآن کے معنی مطلب کا متلاشی پیاسا، کہ جو امام مجاہد کا ترجمہ مل جائے، حسبک، تجھے وہ کافی ہے، بس اور کسی طرف توجہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں،
کہ جو امام مجاہد والا ترجمہ کافی ہے، امام مجاہد مطلب بیان کر دے وہ بہت ہے، کہ امام مجاہد ہی سے ترجمہ پیش ہو رہا ہے جس کی تعریف ابن تیمیہ بھی کرتا ہے، بہت بڑا علامہ طریق آخر کا پیشوا، کہ امام مجاہد کہہ رہے ہیں کوثر کا یہی پورا ترجمہ ہے، مکمل ترجمہ یہی ہے کہ جتنا اللہ کے خزانے میں خیر و برکت تھی وہ کون کی پر خیر و برکت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا اللہ کے کمالات ذاتی ہیں، نبی کے کمالات عطائی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی شانیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، اور اللہ کی شان کسی کی عطا کی ہوئی نہیں، اللہ کے کمالات اپنے ہیں۔ یہ ذاتی عطائی کا فرق ہم اپنی طرف سے نہیں کرتے، یہ بھی اللہ کے قرآن میں ہے، انا اعطیناک الکوثر۔ اے پیارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اپنے خزانے کی کل خیر عطا کر دی ہے۔ قرآن کے معنی کی تعریف کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک کی کچھ حدیثیں سنیے۔ صحیح بخاری شریف میں، صحیح مسلم شریف میں حضور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا اوتیت مفاتیح خزائن الارض، روئے زمین کے خزانوں کی چابیاں اللہ نے میرے حوالے کر دی، روئے زمین کے خزانوں کی چابیاں اللہ نے مجھے عطا کر دی ہے۔ یہ حضور کا فرمان صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف میں موجود ہے۔ علاوہ ازیں میرے اور تمہارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت بمقالد الدنیا علی فرش ابلقا جاءنی بہ جبرائیل علیہ قطیفۃ من سندس۔ اللہ نے پوری دنیا اور کائنات کی چابیاں، پوری دنیا اور کائنات کی چابیاں بہشت کو اپنے گھوڑے پہ رکھی، اوپر ریشم غلاف ڈالے، جاءنی بہ جبرائیل، وہ بہشت کے اپنے گھوڑے پہ ساری کائنات اور خزانوں کی چابیاں لگی ہوئی، جبریل نے آئے میری بارگاہ میں، علیہ قطیفۃ من سندس، ان چابیوں پہ ریشم غلاف بھی پڑے ہوئے تھے۔ تو اللہ نے بڑے احترام اور بڑے پیار کے ساتھ، بڑی عظمت کے ساتھ چابیوں پہ ریشم غلاف ڈال کے اپنے گھوڑے بہشت والے پہ لاد کے ساری کائنات کی چابیاں رب نے میرے حوالے کر۔ تیسری حدیث میں میرے اور تمہارے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اوتیت مفاتیح کل شیء، رواہ احمد فی المسند۔ امام بخاری مسلم کے استاد امام احمد بن حنبل، جن کو 10 لاکھ احادیث نبویہ یاد تھی، جب ان کا بغداد شریف میں وصال ہوا، امام احمد بن حنبل کا جنازہ اٹھا، لوگوں نے ان کے چہرے کے نور کو دیکھا تو انوار برس رہے تھے چہرے پہ۔ 7,000 یہودیوں، عیسائیوں نے، کافروں نے امام احمد بن حنبل کے چہرے کے نور کو دیکھ کے حضور کا کلمہ پڑھا۔ یہودیوں نے ضد کو چھوڑ دیا، چہرے کے نور کو دیکھ کے حقانیت کو تسلیم کر لیا۔ عیسائیوں نے ضد کو چھوڑ دیا، امام احمد بن حنبل کے چہرے کی نورانیت کو دیکھ کے ان کی حقانیت کا اقرار کر لیا، اسلام قبول کر لیا، کفر چھوڑ دیا، ضد کو چھوڑ دیا، چہرے کے نور کو دیکھ کے حقانیت کو تسلیم کر لیا۔ شہر بغداد کے
یہودی، عیسائی، کافر حق بات کو ماننے لگ گئے چہرے کی نورانیت کو دیکھ کے۔ اللہ تبارک و تعالی حق قبول کرنے، حق پہ قائم دائم رہنے کی مولا توفیق عطا فرمائے۔ وہی بخاری مسلم کے استاد 10 لاکھ احادیث مصطفیات حافظ اور موت کے بعد چہرے کا نور چمکا کے کافروں کو بھی حق کی دعوت دینے والے امام احمد بن حنبل، جن کا مزار شہر بغداد کے درمیان والے دریا جو دجلہ دریا بغداد شریف کے اندر بیٹھا ہے اسی کے کنارے ان کا مزار گم نامی کے عالم میں ہے۔ کتنی بڑی ہستیاں تھیں، لیکن نیرنگی تقدیر آج ان کی مزار تک پہنچنے کے لیے بہت مشکلات پیش آتے ہیں۔ وہی امام احمد بن حنبل مسند شریف میں حضور کی یہ حدیث روایت کر رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوتیت مفاتیح کل شیء، اللہ نے مجھ مصطفیٰ کو ہر چیز کی چابی عطا کر دی، ہر چیز کی چابی خدا نے مجھے دے دی ہے۔ وہ قرآن کا لفظ کوثر تھا جس کا ترجمہ حضور کے شاگرد کی زبان کے حوالے سے پیش کیا، امام مجاہد کی زبان کے حوالے سے۔ اس قرآن کے مفہوم کی تائید کے لیے میں نے تمہارے اور اپنے پیارے نبی کی زبان کی 3 حدیثیں پیش کی ہے کہ اللہ کا نبی پہ یہ فضل و کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شاید کوئی بدبخت یہ کہہ دے کہ اللہ نے ساری چابیاں نبی کو دے کے پھر واپس لے لی ہوں گی، جو دینے پہ قادر ہے وہ واپس لینے پہ بھی قادر ہے۔ تو آگے اللہ نے فرمایا فصلی لربک وانحر، اے نبی اس کے بدلے تم نمازی کو دعا پڑھو، وانحر اور قربانی کرو۔ اگر میں واپس کرنے کا ارادہ رکھتا تو تجھ سے نماز عید اور قربانی کا مطالبہ نہ کرتا۔ دینے والا کسی کو کوئی نعمت دے اگلے سے کچھ لے بھی لے، وہ ہیبا ناقابل واپسی بن جاتا ہے، واپسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے کوئی بدباطن یہ اعتراض نہ کر بیٹھے کہ اللہ نے نبی کو سب کچھ دے کے پھر واپس لے لیا۔ فرمایا اس کے بدلے نماز عید پڑھو اور قربانی کرو تاکہ میرا تمہارا سادہ پکا ہو جائے، واپسی کا دروازہ ہی بند ہو۔ میں ہوں دینے والا، تو نبی ہے لینے والا، اس کے بدلے عید کی نماز بھی کرو اور قربانی بھی کرو۔ آج قربانی کا آخری دن ہے، مغرب تک قربانیاں ہو سکتی ہیں۔ اس مناسبت سے یہ عادت بھی آ گئی، صورت بھی آ گئی، نماز اور عید کا ذکر۔ اور کل 13 ذی الحج کی عصر کی بعد والی نماز تک، عصر کی نماز کے بعد تک تکبیر تشریق پڑھنی ہوگی، 1 مرتبہ بآواز بلند واجب، 3 مرتبہ مستحب، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مسافر کو یہ تکبیر واجب نہیں، پڑھنے تو بہتر ہے۔ عورت کو یہ تکبیر بآواز بلند واجب نہیں، آہستہ آواز میں پڑھ لے تو بہتر ہے۔ جماعت والے سے تکبیر واجب ہے، اکیلے فرض ادا کرے واجب نہیں، پڑھ لے تو بہتر ہے، کیونکہ اللہ اکبر کہنے سے اتنا ثواب ملتا ہے۔ میرے تمہارے نبی فرماتے ہیں سرسم جتنا زمین سے لے کے آسمان تک خلا ہے، ایک دفعہ اللہ اکبر کہنے سے یہ سارا خلا ثواب سے پر ہو جائے۔ دوسری روایت میں ہے زمین سے لے کے 7ویں آسمان تک سارا خلا ایک مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے سے پر ہو جائے۔ لہٰذا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ
اللہ اکبر اللہ اکبر بلّم لکھا لینا چاہیے. اس میں بہت برکتیں ہیں, بہت بڑا ثواب ملتا ہے. لفظ مختصر ہے, ثواب بہت ملتا ہے. یہ تو مناسبت ایام سے عرض کی گئی. پچھلے جمعے میں تو خود خطاب نہیں کر سکا تھا, نہ قربانی کے مسائل, نہ عید کا وقت, نہ عید کے متعلق. جو میرے مرشد کریم کے صاحبزادے ان کی آل پاک سے برگزیدہ افراد تشریف لائے ہوئے تھے, انہوں نے بیان فرمایا تھا. ان کے خطاب سے آپ نے اپنے دلوں کو روشن کیا تھا, اور میں نے تبرکاً کچھ عرض کر دیا. اللہ نے نبی کو فاصلہ عطا کی, کل خیر دے دی, اس کے بدلے نماز عید اور قربانی کا مطالبہ کیا. آگے اللہ فرماتا میں ہوں دینے والا, میرا نبی تو ہے لینے والا. اب جلنے والا کون؟ چیزیں میری دو ماں لے تو مصطفیٰ. یہ جلنے والا کیوں جلتا ہے؟ تو آگے فرما دیا ان شان آتا حول ابتر انا آتینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شان آتا حول ابتر. اے میرے پیارے نبی مصطفیٰ, بے شک آپ کا دشمن, بے شک آپ کا گستاخ, بے شک آپ کا موذی, بے شک آپ کا بے ادب حول ابتر, وہ ابتر ہے, وہ ہر خیر و برکت سے محروم ہے. جو تمہارا گستاخ ہے, جو تمہارا بے ادب ہے, جو تمہارا دشمن ہے, جو تمہارے کمالات کا منکر ہے, جو تمہاری صفات شان کا منکر ہے, وہ ابتر ہے. یعنی ہر خیر و برکت سے وہ محروم ہے. اس کو کوئی خیر عطا نہیں کروں گا, اسے کوئی برکت نہیں عطا کروں گا. وہ ابتر ہے, وہ ہر خیر ہر برکت سے محروم ہے. یہ یا رسول اللہ آپ کا گستاخ. لہذا نبی کا گستاخ, نبی کا بے ادب, پکا کافر اور واجب القتل ہوتا ہے. اور ہر خیر سے ہر برکت سے نبی کا بے ادب محروم ہے. دنیا میں بھی, موت موت بھی, عالم برزخ میں بھی, اور قیامت میں بھی نبی کا گستاخ ہر خیر و برکت سے محروم ہے. آپ کے علم میں ہوگا, ریڈیو اخبارات کے ذریعے آپ پڑھ چکے, سن چکے کہ کچھ اسلام پسند جماعتیں اکٹھی ہوئی اور سربراہ بنایا جماعت اہل سنت کے قائد مولانا شاہ احمد نورانی کو. جو بدعت کے فتوے لگانے والے تھے انہوں نے بھی ان کے پیچھے نماز پڑھی. جو شرک کا فتویٰ لگانے والے تھے انہوں نے بھی مولانا نورانی کے پیچھے نماز پڑھی. ٹی وی پہ آپ نے دیکھا ہوگا, اخبارات میں پڑھا ہوگا. اب ایک عقیدے والے کو کبھی مشرک کہا جاتا ہے, کبھی بدعتی اور گمراہ کہا جاتا ہے, پھر اس کو اپنا صدر اور سرا بلا چن لیا جاتا ہے, پھر اس کے پیچھے نمازیں پڑھی جاتی ہیں. پیچھے سے امام کے اللہ اکبر, پتہ نہیں وہ فتوے میں کیا جان تھی اور فتوے میں کیا حقیقت تھی. اگر ایسے عقیدے والے مشرک اور بدعتی ہوتے ہیں تو مشرکین کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا مطلب, گمراہ کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا مطلب, یہ دورنگی کا کیا مطلب. تو اللہ تعالیٰ ذرا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ذرا سوچنے کی توفیق عطا فرمائے. حق پھر لوٹ آتا ہے, حق کا پھر اعلان ہوتا ہے. حتیٰ کہ فتاوی دارالعلوم دیوبند کے اندر موجود ہے مولانا احمد رضا خان بریلوی اور اس کے ماننے والوں کے پیچھے ہماری نماز جائز ہے, ہماری نماز درست ہے. اب یہ فتویٰ پہلے موجود تھا, کبھی شرک و بدعت کی مشین چلتی ہے, کبھی امام برحق تسلیم کر کے ان کے پیچھے نماز جائز ہونے کے فتوے بھی چھاپے جاتے ہیں اور عمل کر کے بھی دکھایا جاتا ہے. بات یہی تھی کہ نماز ہمارے پیچھے جائز, ہمارے عقیدے والے مشرک نہیں ہیں, ہمارے عقیدے والے بدعتی اور گمراہ نہیں ہیں, ان کے پیچھے فتوے داغنے والے بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں, بڑے بڑے لیڈر بھی ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں. تو پتہ چلا
آئندہ جو اہل سنت کے کسی عالم دین کے عقائد پہ کفر و شرک کے فتوے لگائے، بدعت کے فتوے لگائے، وہ ردی کی ٹوکری میں ڈالو، اس لیے کہ مشرک کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جاتی، بدعتی اور گمراہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جاتی۔ بات یہی طرف چھوڑی کہ ہمارا عقیدہ برحق ہے، ہمارے عقیدے والے مشرک نہیں ہیں، ہمارے عقیدے والے بدعتی اور گمراہ نہیں ہیں، ورنہ اپنی نمازوں کی خیر مناؤ اور اپنے نکاحوں کی خیر مناؤ۔ لہذا اگر نکاح برقرار رکھنا چاہتے ہو اور اپنی نمازوں کو صحیح سمجھتے ہو تو مان لو کہ ہمارا عقیدہ برحق ہے اور قرآن حدیث کے موافق ہے، ورنہ یہ منافقت ہوگی کہ اندر سے مشرک اور بدعتی کہتے رہو اور پیچھے نماز بھی پڑھتے رہو، پیچھے نماز بھی ابتدا میں جائز ہونے کے فتوے دو اور اندر سے شرک و بدعت کے فتوے لگاتے رہو، اس کا نام منافقت ہوگا۔ اللہ منافقت سے بچائے، ظاہر و باطن ایک ہو۔ محبت سے درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم۔ کیونکہ وہ سب جماعتیں مل کے اس مئی کے مہینے میں کسی دن یہ مطالبہ منوا رہے ہیں ہڑتال وغیرہ کے ذریعے سے کہ نبی کا گستاخ مرتد واجب القتل ہوتا ہے، اس کو رعایت قتل سے نہیں ہونی چاہیے۔ اس کو منوانے کے لیے سارے دین کے ٹھیکیدار مشترکہ طور پہ یہ بات منوا رہے ہیں اور ہڑتال والا پروگرام اس موضوع پہ جہاں تک میری اپنی استطاعت ہے میں بھی اس موضوع پہ کچھ آپ کو اسلامی شرعی فتوے سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں، ذرا محبت سے سنیں۔ حقیر کی کتاب عرب ادب میں مقبول، اس میں بڑا ذخیرہ موجود ہے، ہر عظمت مصطفیٰ کے مسئلے میں، ہر شان مصطفیٰ کے مسئلے میں اس مسئلے میں بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ امام قاضی ایاض مالکی امام المحدثین، یعنی اس وقت چاہے سعودی عرب کے اور نجد کے علماء کیوں نہ ہوں، سب مانتے ہیں کہ امام نووی بات محقق اور بات مسلم حدیث کا امام اور پیشوا۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا حرمین شریفین میں، ان کی آج کتاب میں موجود ہے، امام نووی کی جلالت امامت میں آج تک سعودی کے علماء بھی اعتراف نہیں کرتے، ان کی شان امامت کو تسلیم کرتے۔ امام نووی صحیح مسلم کے شارح ہیں، اور بھی بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں اور حدیث کے بہت بڑے بادشاہ۔ امام نووی رحمت اللہ علیہ جہاں بھی حدیث میں زیادہ تر فیض حاصل کرتے ہیں، متن میں لفظ میں شرح میں، وہ امام قاضی ایاض سے حاصل کرتے ہیں۔ یعنی سارے عرب ادب کے مقاصد فکر کے علماء امام نووی کی امامت جلالت تحقیق کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، اور امام نووی حدیث میں جو فیض لیتے ہیں امام قاضی ایاض سے لیتے ہیں۔ امام قاضی ایاض ان محدثین کے استاد اور ان سب کے پیشوا۔ امام قاضی ایاض نے بہت سی کتابیں لکھی حدیث کے موضوع پہ۔ ایک کتاب لکھی، اس کا نام رکھا کتاب الشفاء لحقوق المصطفیٰ، شفا نام رکھا۔ اس میں جسم کی شفا، روح کی شفا، گھر کی خیریت، بیماروں کو شفا، مکان جلنے اور چوری سے محفوظ۔ کتاب کا نام رکھا شفا۔ یہ شفا ہے میری کتاب۔ اس شفا میں بیان کیا ہے؟ لحقوق المصطفیٰ، مصطفیٰ کریم کے حقوق کی حفاظت کرو، محمد عربی کے حقوق کلمہ پڑھنے والوں کے، تو نبی پاک کے حق ادا کرو۔ تو شفا شریف میں امام قاضی ایاض نے ساری حضور کی شان ہی شان بیان کی۔ کتاب بسم اللہ سے لے کے آخر تک قرآن کی آیتوں سے نبی کی شان، حدیثوں سے نبی کی شان، وہ ساری کی ساری کتاب حضور کی شان میں ہے۔
ابتدا میں فقیر نے جن علماء کی دستار بندی کرائی جنہوں نے میرے پاس حدیث پڑھی تھی ان کو سیاستہ کے علاوہ میں نے شفا شریف بھی سب کم پڑھائی تھی، ساری شفا میں نے سب کم پڑھائی تھی، جتنے میرے سے دستار بندی ہو گئی فارغ التحصیل عالم محدث بنے ان کو میں نے شفا بھی پڑھائی تھی۔ تو شفا شریف کے بارے میں پورے ہند پاکستان بنگلہ دیش کے مولویوں کے استاد، بنگلہ دیش، ہندوستان، پاکستان کے جمیع مکاتب فکر کے مستند علماء، فارغ التحصیل عالم، جاہل نہ، جو آیت کو آیات پڑھیں وہ نہ، جو واحد کو جمع پڑھیں وہ عالم نہ، جس میں واحد اور جمع کی تفریق بھی نہ ہو سکے کہ آیت ہے یا آیات، پڑھو عالم سے ایک آیت اور اعلان کرو میں نے آیات پڑھی ہے، جس کو واحد اور جمع کا بھی پتہ نہ ہو۔ ان نیم مولویوں کی بات نہیں ہو رہی، محقق فارغ التحصیل عالم جس مکتبہ فکر کے ہیں وہ سارے کے سارے فن حدیث میں شاگرد ہیں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کا رحمت اللہ علیہ۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے محدثین کے حالات سے ایک کتاب لکھی ہے فارسی میں، اب اس کا ترجمہ بھی چھپ کے پاکستان کی مارکیٹ میں موجود ہے، اس کا نام ہے بستان المحدثین، محدثین کا باغ، بستان المحدثین۔ یہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کی کتاب ہے، جو ساری عمر حدیث پڑھاتے رہے اور بنگلہ دیش، ہندوستان، پاکستان کا ہر حدیث جاننے والا شاگرد ہے فن حدیث میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی۔ تو بستان المحدثین میں انہوں نے محدثین کے حالات لکھے، تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ شفا شریف کی شان لکھتے ہیں، امام قاضی عیاض کی شان لکھتے ہیں۔ جب شفا شریف لکھنے والے امام قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا، ان کے بھانجے کو، ان اماموں کے وصال کے بعد بہشت کا باغ دکھلایا گیا اور بہشت کے باغ میں اندر داخلے کی اجازت ملی۔ تو بہشت کے باغ میں دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک پلنگ پہ تشریف فرما ہے اور ان کے پاؤں کی طرف ان کے ماموں کتاب شفا شریف لکھنے والے، حضور کی شان والی کتاب لکھنے والے، عربی میں نبی کی شان کی حدیثیں جمع کرنے والے امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ اسی پلنگ پہ قدموں کی طرف حضور کے قدموں میں بیٹھے ہیں۔ تو امام قاضی عیاض نے فرمایا بھانجو، دیکھا تو نے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کرم نوازی فرمائی، کتنا احسان فرمایا، مرنے کے بعد بہشت ملی ہے، بہشت میں یہ پلنگ ملا ہے، اس پلنگ کو سرکار عالم سرانے کی طرف بیٹھے ہیں اور میں حضور کے قدموں میں بیٹھا ہوں۔ تو میرے بھانجے مجھے جو یہ عزت ملی ہے، مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے جو فضل کرم سے فرمایا ہے، اسی شفا شریف لکھنے کی برکت ہے۔ جو میں نے حضور کی شان کی حدیثیں لکھی تھی، میں نے حضور کی شان کی عورتیں جمع کی تھی، تو نبی پاک کی شان لکھنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا اور مجھے نبی کا قرب عطا فرمایا۔ تو امام قاضی عیاض کی شفا تمام علماء محدثین، علماء عقائد کے نزدیک بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ تمام عقیدے کے فتوے دینے والے، تمام علماء عقائد و کلام، تمام محدثین اس کو بنیادی حیثیت دیتے ہیں اور مرکز اس کو قرار دیتے ہیں۔ اسی امام قاضی عیاض نے شفا شریف جلد 2 صفحہ 3 اور صفحہ 4 پہ لکھا اور اسی سے دوسرے فریق کے علامہ ابن تیمیہ نے الصارم المسلول علی خاتم الرسول کے صفحہ 3 پہ تائیداً یہ بات نقل کی۔ علامہ ابن تیمیہ بھی امام قاضی عیاض کا خوشہ چین، امام نووی محدث حافظ الحدیث،
امام قاضی اعظم کا اتفاق اجماع ہے اللہ قتل متمکسی ہے، جو بھی حضور کی تنقید کرے قتل کر دو، جو بھی حضور کی بے ادبی کرے وہ واجب القتل ہے۔ من المسلمین والصحاب، آپ کو سب یا تبرہ کرنے والا ہو یا آپ کی شان میں تنقید کرنے والا ہو وہ واجب القتل۔ نیز اسی کا امام قاضی اعظم نے شفا شریف میں فرمایا ان جمیع من سب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو حضور کو سب تبرہ کرے اور آباہو یا حضور کی طرف کسی عیب کی نسبت کرے اور الحق بہی نقصاً یا حضور کی ذات میں کوئی نقص بیان کرے، فی نفس ہی حضور کی ذات کا نقص بیان کرے اور نسب ہی یا حضور کے نسب کی طرف کسی نقصان کی نسبت کرے اور دین ہی یا نبی کے دین کی طرف کسی نقصان اور عیب کی نسبت کرے اور خصلۃ من خصال ہی یا نبی پاک کی عادتوں میں سے کسی عادت کی طرف عیب کی نسبت کرے، اراد ہی چاہے اشارے سے نسبت کرے عیب کی، اور شبہہ بشیء علی طریق سب لہو یا غلط چیز سے نکمی چیز سے حضور کی تشبیہ دے سب اور تبرہ کی نیت سے، اول اجرا علیہ ہے یا آپ کے طرف کسی گندی چیز کی نسبت کرے، آپ کی شان چھوٹی بیان کرے، عیب حضور کی طرف منسوب کرے، فهو ساقن، جس طرح گالی دینے والے کا حکم ہے اس طرح عیب منسوب کرنے والا نبی کی کسی صفت کا انکار کرنے والے کا حکم بھی وہی ہے جو گالی دینے والے کا حکم ہے۔ اور وہ حکم کیا ہے؟ وہ حکم فیہ ہے حکم صاحب یقتل، وہ نبی کا گستاخ، نبی کا بے ادب قتل کیا جائے۔ حکومت پاکستان ہو یا کوئی جج ہو، یہ اجازت نہیں اس کو قتل سے چھوڑ دے، معافی دے دے، وہ قتل کیا جائے گا۔ تصریحاً کانا، حضور کا گستاخ حضور کی گستاخی صراحتاً کرے اور تلویحاً یا اشارے کنائے سے کرے، اسی طریقے سے جو حضور کی طرف مالا یلیق بمنصب ہی، جو کام حضور کی منصب کے لائق نہیں اس کی نسبت حضور کی طرف کرے، مذمت کے طور پہ یا کھیلتے ہوئے حضور کی عزت سے، تو لہذا وہ شخص کافر ہے، واجب القتل ہے، قتل کی سزا سے نہیں بچ سکتا۔ اور امام قاضی اعظم، یہ فتویٰ تمہارا اپنی طرف سے ہے، یہ شریعت تم نے اپنی طرف سے دی، ہم هذا كله اجماع من العلماء وائمۃ الفتاوی، سارے علماء اور ائمہ اسلام کا اس فتوے پہ اتفاق ہے، کوئی ایک فرد بھی اس فتوے کا مخالف نہیں۔ کب سے یہ اتفاق چلا رہا ہے؟ من لدن الصحابہ، صحابہ کے زمانے سے لے کے آج تک تمام علماء، تمام مکاتب اہل فتویٰ، امام ائمہ اسلام اس بات پہ متفق ہیں کہ نبی کا گستاخ واجب القتل ہے، یہ اختلافی مسئلہ نہیں اتفاقی ہے۔ شفا شریف جلد 2 صفحہ 206 207 اسی شفا شریف سے نقل کرتے ہیں فریق آخر کے مسلم پیشوا علامہ ابن تیمیہ الصارم المسلول علی خاتم الرسول، الصارم المسلول، تلوار میان سے نکلی ہوئی کس پہ برسنے کے لیے؟ علی خاتم الرسول، جو نبی پاک کی گستاخی کرتا ہے اس پہ شریعت اسلامہ کی تلوار چلے گی، اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ یہ کتاب کا نام رکھا دوسرے لوگوں کے امام ابن تیمیہ نے، اسی امام ابن تیمیہ نے الصارم المسلول کے صفحہ 525 پہ شفا شریف سے یہ عبارت نکل کی ہے، نبی کی گستاخی کرے، صراحتاً کرے، اشارتاً کرے، نبی کی ذات کی طرف عیب کی نسبت کرے، نبی کے دین میں، خصلت میں، صفات میں عیب کی نسبت کرے،
صراحتاً ہو، اشارتاً ہو، کنایتاً ہو، وہ واجب القتل ہے اور اس پہ سارے صحابہ کا اجماع اور اتفاق ہے۔ امام ابوبکر بن منذر محمد ابراہیم نیشاپوری نے فرمایا اجمع اہل العلم کلہم، کل کے کل اہل علم قرآن حدیث جاننے والے اس بات پہ سب کا اجماع ہے، اتفاق ہے، علی من سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقتل، حضور کا گستاخ قتل کیا جائے گا۔ اور اس کے قائل کون ہے؟ مالک بن انس، لیث احمد اسحاق، یہی مذہب شافعی ہے، یہی امام اعظم ابو حنیفہ اسی کے قائل، نص منہ واصحابہ، امام حنیفہ کے اصحاب محمد، امام یوسف، امام ظفر، سب اس کے قائل، وسائل الکوفہ والاوزاعی فی المسلمون، سب کے سب مسلمان تمام مجتہد ائمہ اس بات پہ متفق ہیں کہ نبی کا گستاخ، نبی کا بے ادب، حضور کی طرف عیب کی نسبت کرنے والا، ذات و صفات میں، حضور کے کمالات میں، حضور کی عادتوں میں عیب کی نسبت کرنے والا مرتد واجب القتل ہے، اس کو قتل کیا جائے۔ شفا شریف جلد 207 بات موجود ہے، اور اسی شفا شریف سے تائید کے طور پہ خوشہ چین ناقل علامہ ابن تیمیہ السار المسرور صفحہ 3 پہ نقل کر رہے ہیں، اور یہی فتاوی شامی میں فتویٰ موجود ہے۔ پھر شفا شریف میں امام قاضی فرماتے ہیں لا نعلم خلافا فی استباحۃ الدم بین علماء الامصار وسلف الائمہ فقد ذکر غیر من الامام القتل ہی، سارے امام متفق ہیں، ساری امت متفق ہے، سارے صحابہ متفق ہیں، قرآن حدیث کی روشنی میں فتویٰ اتفاقی ہے، اختلافی نہیں۔ ایک شخص بھی مجھے ایسا معلوم نہ ہو سکا جو کہتا ہے کہ نبی کا گستاخ واجب القتل نہیں، اسے چھٹی مل جائے، اس کی جان بچا دو، کوئی اور بھی اس کا قائل نہیں۔ سب کی سب امت اس بات پہ متفق اجماع ہے، اور جس بات پہ اجماع ہو وہ دلیل قطعی ہوتی ہے، وہ یقینی دلیل ہوتی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، جو اجماع مسلمین کا راستہ چھوڑ کے اور راستہ اختیار کرے گا ہم اسے دنیا میں ڈھیل دیں گے، آخر میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کو جہنم کی آگ میں جلائیں گے۔ تو اجماع امت کو چھوڑنا، جہنم میں جلنے کی دھمکی اللہ نے قرآن میں دے دی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کلمہ پڑھنے والوں کو عذاب جہنم سے محفوظ رکھے۔ اس مسئلے میں ترمیم نہیں ہو سکتی، یہ مسئلہ عقل۔ امام محمد بن امام سہنون فرماتے ہیں اجمع العلماء، علماء الآثار فی جمیع الامصار، ہر زمانے کے امام، ہر شہر اور ملک کے امام اس بات پہ متفق ہیں کہ حضور علیہ السلام کی گستاخی کرنے والا حکم ہوئے اندر امت القتل، اس کا حکم یہ ہے قتل کیا جائے۔ ومن شک فی کفرہ وعذابہ کافر، کہ نبی کے گستاخ کے کفر میں شک کرے وہ خود کافر ہے، اور جس کے جہنمی ہونے میں شک کرے کافر، وہ خود کافر ہو جائے۔ شک کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے، اس میں شک نہ کرے، پورا یقین رکھے نبی کا گستاخ کافر ہے، وہ عذاب جہنم حقدار ہے، ذرا شک کیا تو وہ خود کافر ہو جائے۔ جو نبی کے گستاخ کے کفر میں شک کرے پتن کافر ہے یا مسلمان ہے تو وہ خود کافر ہو جائے گا۔ یہ شفا شریف جلد 2 صفحہ 208، پھر اسی سے دوسرے کالے کا علامہ ابن تیمیہ الصارم المسلول علی شاتم الرسول صفحہ 4 پہ اس بات کو حق مان رہا ہے کہ نبی کے گستاخ کے کفر میں شک کرے وہ خود کافر ہو جائے۔ اور اسی بات کو دوسرے فریق کے مولوی محمد انور کشمیری اکفار الملحدین صفحہ 51 پہ لکھ رہے ہیں کہ جو نبی پاک کے گستاخ کے کفر میں شک کرے وہ خود کافر ہے، اور جس کے جہنمی ہونے میں شک کرے وہ خود کافر ہو جائے۔ اس امام قاضی یاد کی عبارت کو، فتوے کو صرف ہم سنی اور محدثین نام بلکہ ابن تیمیہ بھی مان رہا ہے اور محمد انور کشمیری بھی تسلیم کر رہا ہے۔
امام ابو سلیمان خطابی فرماتے ہیں لا نعلم احدا، ہمیں ایک امام اسلام میں ایسا نہیں ملا، من المسلمین، مسلمانوں میں سے ایک شخص بھی ایسا نہیں، اختلاف جس نے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہو، فی وجوب قتل ہی، کہ نبی کے گستاخ کا قتل واجب نہیں، بالکل نہیں، سب کے سب متفق ہیں کہ نبی کا گستاخ واجب القتل ہے۔ اذا کان مسلمان، اگر وہ کلمہ پڑھتا تھا پھر حضور کی گستاخی اس سے ظاہر ہوئی، اس کے کلمے کو نہ دیکھنا، اس کی نماز کو نہ دیکھنا، اس کی داڑھی کو نہ دیکھنا، وہ واجب القتل ہے۔ جس کو امام شفا بھی قاضیہ شفا میں لکھ رہے ہیں، دوسرے کالے کے ابن تیمیہ الصارم المسلول میں سے نقل کر رہے ہیں، اور فتح القدیر میں بھی یہ فتویٰ موجود ہے۔ اسی طریقے سے یہ اجماع کی عبارات، اتفاقی عبارات ایک نہیں، دو نہیں، کئی میری کتاب میں جمع ہیں، جلدیں اور صفحے بھی موجود ہیں کہ نبی کا گستاخ واجب القتل ہوتا ہے، اس کے کفر میں شک کرنے والا خود کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے حبیب کی محبت میں رکھے اور عظمت بیان کرنے اور ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمالات خداوندی ہوں یا کمالات مصطفی ہوں، اللہ منکر نہ بنائے، ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک جامع عبارت میں اس میں موجود ہے، ایسی کئی حدیثیں ہیں، کئی باتیں ہیں، پورے باب ہے، اس میں حوالہ جات کے انبار ہیں، 12 الماریاں حدیث کی اس میں جمع کر دی گئی ہیں، ذخیرہ ہے اور وطن تک پہنچ رہی ہے۔ دنیا مقام رسول کو پڑھ کے عقیدت مند بن رہی ہے۔ اس دنیا میں دشمن بھی ہوتے ہیں، محب بھی ہوتے ہیں، ہاتھ پاؤں چومنے والے بھی ہوتے ہیں، اور گالیاں دینے والے بھی ہوتے ہیں، حق کو ماننے والے بھی ہوتے ہیں، منکر بھی ہوتے ہیں۔ یہ زمانے ہر زمانے میں یہ چلا آ رہا ہے، ہر زمانے میں ہوتا ہے۔ عقیدت مندوں کو دیکھ کے انسان اترائے نہیں، دشمن کے حملے بھن کے گھبرائے نہیں، اللہ کے نزدیک عزت ہو، رسول پاک قبول کر لیں، اسی میں بیڑا پار ہوتا ہے۔ نہ کسی کی تعریف پہ کان لگائے، نہ کسی کی توہین پہ کان لگائے، لا لگی ہو مدینے والے سے، توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، تو انشاءاللہ العزیز دن بدن حق چمکتا رہتا ہے۔ وہاں دو چار مٹھی بھر محدود علاقے کے لوگ تعصب میں آ کے دشمنا کرتے ہیں، تو وہاں لاکھوں کی تعداد میں اندرون ملک بیرون ملک تک پروانے بھی ہوتے ہیں۔ کتاب کو دیکھ کے کئی بزرگان دین محبت فرماتے ہیں، کیس اسٹیشن کے مدینہ شریف میں دعائیں مانگتے ہیں۔ آخر وہ بھی ہے نا، اگر دو چار محدود علاقے کے لوگ تعصب کی پٹی آنکھ پہ باندھ کے اگر دشمنا کو کرتے ہیں، کیچڑ اچھالتے ہیں، کذب افتراء بہتان سے کام لیتے ہیں، تو اہل حق کی کثیر تعداد اس سے زیادہ پذیرائی بخشتی ہے، اس سے زیادہ عزت کرتی ہے۔ اصل معاملہ یہی ہے کہ اللہ راضی ہو اور اللہ کا رسول راضی ہو اور دین متین کی خدمت ہوتی رہے۔ ایک جامع بڑا سنیے، محیط امام مجتہد برہان الدین میں ہے، من شتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور علیہ السلام کے حق میں بکواس کرے، او اہانہ یا حضور کی توہین کرے، او آبہ یا حضور کی طرف عیب کی نسبت کرے، فی امور دین ہی، نبی کے دین کے معاملات میں، اور فی شخص ہی یا نبی کی ذات کی طرف عیب کی نسبت کرے، اور فی وصف من اوصاف ذات ہی، یا نبی پاک کے اوصاف میں سے کسی ایک صفت کی طرف عیب کمی عیب کی نسبت کرے، چاہے وہ گستاخی کرنے والا من امت ہی، حضور کی امت سے کلمہ پڑھنے والا ہو، او غیرہا یا کلمے پڑھنے والا نہ ہو، بساران کانا من اہل الکتاب، چاہے وہ یہود و نصارہ سے ہو، پہلے کسی نبی اور کتاب کو ماننے والا ہو، او غیر ہی یا غیر اہل کتاب کافر ہو، ذمین کانا او حربین، اسلامی ملک میں پناہ لینے والا کافر ہو، حکومت پاکستان میں پناہ لینے والا مریچا عیسائی یہودی ہو، اسلامی ملک میں رہنے والا ہو، اور حربین یا کافروں کے ملک میں رہنے والا حضور کی گستاخی کرے،
کلمہ پڑھنے والا ہو یا کلمہ پڑھنے والا نہ ہو، یہود و نصارہ سے ہو یا نہ ہو، پہلے نبی اور کتاب کو ماننے والا ہو یا نہ ہو، اسلامی ملک میں کافر رہنے والا ہو یا کفار کے ملک کے رہنے والا کافر ہو، جس سے بھی آمنہ کے لال کی ذرہ برابر گستاخی ہو جائے، سبان کا شتم اول احانت اول عیب حضور اپنے بکواس یا آمنہ کے لال کی توہین یا تاجدار مدینہ کی طرف کسی عیب کی نسبت کرنے والا اس سے صادرن ہو، آمدن جان بوجھ کے گستاخی کرے اور سہون یا بھولے چوکے گستاخی کرے اور غفلتن یا غفلت میں سے گستاخی ہو اور جدن یا پھرے انداز میں گستاخی کرے اور حضلن یا مزاحیہ انداز میں اس سے گستاخی کلمہ نکل جائے، فقط کافر خلودن، وہ ہمیشہ کے لیے کافر بن جاتا ہے۔ ویسے توبہ اگر وہ توبہ کرے لم یقبل توبہ تو ہو، اس کی توبہ قبول نہیں، آبادہ ہمیشہ ہمیشہ لا عند اللہ ولا عند اللہ، نہ اللہ کے نزدیک توبہ قبول نہ لوگوں کے نزدیک توبہ قبول۔ جنہیں وہ قتل کے حکم سے نہیں بچ سکتا وہ واجب القتل ہے، باقی اس کا نیت کھری ہے، کھڑے دل سے توبہ کی ہے، خدا جانے اور دل کا بھید جانے، قیامت کے دن اب جو فیصلہ کرے اس کے دل کی توبہ کو دیکھ کے، اوپر سے توبہ کی ہے، خدا جانتا ہے، ہمیں حکم یہ ہے اس کو چھوڑو نہ، قتل کر دو۔ اگر کھڑے دل سے توبہ کی ہے تو خدا قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، حکام وقت جج صاحبان پہ لازم ہے اس کو قتل کر دیں، اس کو معافی نہ دیں، اس کی جان نہ بچے۔ وحکمہ فی الشریعۃ المطہرۃ عند المتاخرین المجتہدین اجماعا وعند اکثر المتقدمین القتل قطعا، اکثر متقدمین کے نزدیک، پچھلے متاخرین کے نزدیک اجماعا یہ شرعی فتوی ہے، وہ قتل کر دیا جائے گا۔ ولا یداعی السلطان، اسلامی حکومت کا سربراہ صدر وزیر اعظم و نائبہ اور اس کے نائب کو یہ حق نہیں کہ رکاوٹ پیدا کرے قتل والے خطرے میں، بلکہ جاری ہونے دے، وہ رکاوٹ پیدا نہ کرے، نہ کسی جج کو روکے نہ کسی مفتی کو روکے، بلکہ اسلامی حکام پہ، اسلامی مملکت کے حاکموں پہ لازم ہے کہ شریعت مصلحہ کا فتویٰ وہ جاری ہونے دے۔ یہ محیط میں ہے اور خلاف الفتاوی میں ہے۔ یہ سورت کی مناسبت سے نماز عید کا ذکر بھی ہوا، حضور کے اختیارات کا ذکر بھی ہوا۔ اب جو نبی کے اختیار کو نہ مانے، حضور کو عاجز لکھے، قرآن کا انکار کرے، نبی کی حدیثوں کا انکار کرے، حضور کی طرف عاجز ہونے کی نسبت کرے، فتوے آپ کے سامنے ہیں، شرعی فتوے آپ کے سامنے ہیں، تو اللہ تعالی ہر ایک کو اپنی اور اپنے محبوب کی شان ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی سے نبی کی دشمنی گستاخی ہو جائے، اس کا جملہ بھی اس سورۃ کوثر کے اخیر میں تھا، ان شان آقا هو الابتر، یہ نبی کا گستاخ ہے، وہ ہر خیر و برکت سے محروم ہے، ہر خیر سے ہر برکت سے محروم ہے، دنیا میں بھی، موت کے وقت بھی، قبر میں بھی محروم، آخر میں بھی محروم۔ یہ تو جو پروگرام علماء بنائے ہیں اوپر والے، کہ ہم نے ان کے فتوے کی لاج رکھتے ہوئے آج کے جمعے میں ان کی تائید شرعی حوالے سے عرض کر شرعی حوالے۔ ایک آیات پڑھی تھی تبرکاً ترجمہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والوں، اسلام کے دعوے داروں، اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے والوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ایمان والو اللہ سے ڈرو، ایمان والو خدا سے خوف کرو، موت کو یاد کرو، اپنی موت کو، قبر کو یاد کرو، رب کی پیشی کو یاد کرو، اتنا اندھے نہ ہو جاؤ، اتنا منہمک نہ ہو جاؤ ضد میں، خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کا ساتھ دو، سچوں کے ساتھ رہو، سچ کا ساتھ دو، جھوٹوں کے ساتھ نہ رہو،
کذابوں کے ساتھ نہ رہو، مفتریوں کے ساتھ نہ رہو، افترا کرنے والوں کا ساتھ نہ دو، بہتان باندھنے والوں کا ساتھ نہ دو، کونوا مع الصادقین، سچوں کی مائیت اختیار کرو، سچوں کا ساتھ دو۔ یہاں ایک صاحب عرص کی بزرگ کی کچھ باتیں کرنے والا تھا، لیکن وقت کی تنگی کے پیش نظر اس بزرگ کی بارگاہ میں نذرانہ نہیں پیش کر سکتا۔ وہ بزرگ ہیں پیر مخدوم جہانیہ جان رشت رحمۃ اللہ علیہ، وہ شریف کے معروف و مشہور کتب الاقسام، جن کا عرص کہ آج ختم ہوگا، اثر تک ان کو اس کا ختم ہوگا۔ 10 ذوالحجہ عید کے دن انہیں وفات پائی تھی قربانی کی وجہ سے، 11 اور 12 کو ان کو مراجعت شریف میں پیر مخدوم جان رشت رحمۃ اللہ علیہ اتنا پائے کے بزرگ ہیں، جب بیٹھے جہاں چاہتے تھے آنکھیں بند کر کے حضور کا دیدار کر لیتے تھے اور حضور سے مسئلہ پوچھ کے بتاتے۔ یہ ان کی 2 کتابیں اس وقت میرے ہاتھ میں ہیں، چاہتا تھا کہ ان کی تحریر سے، ان کی کتابوں سے کچھ آپ کو جواہر پارے پیش کرتا، مگر زندگی باقی، ملاقات باقی، پھر انشاءاللہ اب کروں گا۔ اتنا حکم خدا کا جان لو اور مان لو، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کی مائیت اختیار کرو، سچوں کا ساتھ دو، کاذبین کا ساتھ نہ دو، جھوٹوں کا ساتھ نہ دو، بہتان باندھنے والوں کا ساتھ نہ دو۔ یہ رب کا حکم میں نے سنا دیا، جس کے کانوں تک آواز پہنچ رہی ہے، سارے کلمہ پڑھنے والوں کی خدمت میں یہی عرض کروں گا، کامیابی بھلائی اسی میں ہے کہ سچوں کا ساتھ دو، جھوٹوں کا ساتھ نہ دو، بہتان باندھنے والوں کا ساتھ نہ دو۔ یہ میرا حکم نہیں، میرے قبلہ والے صاحب کا صرف حکم نہیں، یہ میرے استاد قبلہ قاضی کریم کا حکم نہیں، یہ میرے مرشد شاہ جمالی کریم حکم نہیں، یہ خود رب کریم کا حکم ہے، یہ اللہ کریم کا حکم ہے، قرآن میں ہے۔ ایمان والو خدا کا خوف کرو، کلمے پڑھنے والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ دو۔ ایک آیت کو ذہن میں نشر کر لیں، خدا را رشتے بیٹھتے سچ اور جھوٹ میں امتیاز کرو، جھوٹوں کا ساتھ نہ دو، سچوں کا ساتھ دو، کذب کی بے کنی کرو، بہتان کے جنازے نکالو اور سچ کا ساتھ دو۔ اگر قرآن کو مانتے ہو، اللہ کو مانتے ہو، تو یہ اللہ کا فرض تم پہ عائد ہوتا ہے کہ سچوں کا ساتھ دو، جھوٹوں کا ساتھ نہ دو۔ اب دوسری ایسی اللہ تعالیٰ فرماتا انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جھوٹ بول کر، جھوٹ پھیلا کر، زبانی جھوٹ، تحریری جھوٹ بول کر بہتان کون باندھتے ہیں؟ زبانی جھوٹ، تحریری جھوٹ کا بہتان باندھتے ہیں کون؟ اللہ تو فیصلہ کر قرآن میں، جو بہتان باندھے، جو جھوٹ بولے، کسی کی طرف غلط بات کی نسبت کرے، غلط تحریر کی نسبت کرے، جھوٹ بولے، بہتان باندھے، مولا وہ کون؟ سنو قرآن کا فیصلہ، خدا کے لیے قرآن کو پیٹ نہ کرو۔ اللہ فرماتا انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جو اللہ کی آیات پہ ایمان نہیں لاتے وہی بہتان باندھتے۔ بہتان کون باندھتے؟ جو اللہ کی آیات پہ ایمان لا یؤمنون بآیات اللہ، جو اللہ کی آیات پہ ایمان نہیں لاتے، آیات پہ، تو جو اللہ کی ایک آیت پہ ایمان نہ لائے وہ مومن ہے یا کافر؟
آہستہ بولش کوئی سن نہ لے. جو اللہ تعالی کی آیات پہ ایمان نہ لائے وہ مومن ہے یا کافر؟ بآواز بلند کافر ہے. جو اللہ کی ایک آیت پہ ایمان نہ لائے وہ تو کافر ہے، اور جو اللہ کی آیات ایک اپنے کئی آیتوں پہ ایمان نہ لائے وہ ڈبل کافر ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یفتر الکاذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ. بہتان وہی باندھتے ہیں جھوٹ بول کر، بہتان کی نشر و اشاعت وہی کرتے ہیں جو اللہ کی آیات پہ ایمان نہیں لاتے. تو پتہ چلا بہتان باندھ کر کسی کی عزت کو مجروح کرنا، بہتان باندھ کر کسی کو بدنام کرنا، جھوٹ بول کر کسی کے کیچڑ اچھالنا اپنا خود بے ایمان بننے کی سبب ہے، اپنے کافر ہونے کی ٹکٹ ہے کہ وہ خود ایسی حرکت کرنے والا ایمان سے فارغ ہے. پکا دھورا رام کھیملا رام رنجیت سنگھ ہے. یہ فیصلہ کسی مفتی اور مولوی کا نہیں، یہ فیصلہ مولا کریم کا قرآن میں موجود. ایک حدیث پاک سن لیجیے، صحیح بخاری صحیح مسلم سے لیجیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا منافق کی علامات میں سے، منافق کی نشانیوں میں سے یہ علامت بھی منافق کی ہے، یہ نشانی بھی منافق کی ہے، اور منافق کافر سے زیادہ برا ہوتا ہے اور منافق کافر سے بدتر ہوتا ہے. کون سی چیز منافق کی نشانی؟ اذا حدث کاذبا، جب وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ پھیلاتا ہے، جھوٹ کے چرچے کرتا ہے، جھوٹی تحریریں منسوخ کرتا ہے. یہ منافق کی نشانی کس نے بتائی؟ تاجدار مدینہ نے بتائی. حدیث چوٹی کی صحیح پیش کرتا. جھوٹ بولنا منافق کی نشانی، جھوٹ بولنا منافق کی نشانی. جھوٹ اور بہتان باندھنا ان کا جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتا. تین چیزیں آپ ذہن میں رکھیں. جھوٹ میں بولنے والا مومن نہیں، جھوٹ بولنے والا منافق ہے. دو، اور سچوں کا ساتھ دو، جھوٹوں کا ساتھ نہ دو. اس میں سے کوئی جملہ میری اپنی طرف سے نہیں، یہ اللہ قرآن یا نبی کا فرمان. یہ چوتھا جملہ بھی ملا قرآن. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، جھوٹوں پہ اللہ کی پھر دوہرا لیں، جھوٹوں پہ خدا کی لعنت. یہ قرآن کا فیصلہ. جو جھوٹ بولتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں، وہ مومن نہیں ہے. دو، جھوٹ بولنا منافق کی علامت اور منافق کی نشانی ہے. تین، اور سچوں کا ساتھ دو، جھوٹوں کا ساتھ نہ دو. یہ اللہ کا حکم قرآن پاک میں. اللہ کے فضل و کرم سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم کا صدقہ، مرشد شاہ جمالی رحمۃ اللہ علیہ کے لعاب اور دعا کا صدقہ، اور قبلہ والے سے رحمۃ اللہ علیہ کے عرب اور عجم میں میرے حق میں رونے اور دعاؤں کی وجہ سے میں کچھ نہیں، میں تمہارا بھی اپنا غلام اور خادم، میں اپنی جماعتوں سے بھی دعا خیر کا طالب. نہ علم پہ ناز ہے نہ عمل. جو کچھ دنیا جانتی ہے، پاکستان کا طول و عرض جانتا ہے، عرب عجم تک فقیر کو لوگ جانتے ہیں، جس نگاہ سے بھی جانتے ہیں، جس نظر سے جانتے ہیں. میں لائشہ ہوں کچھ نہیں، لیکن مجھ کو مسلسل بار بار الزام تراشیاں، کذب اور بہتان باندھے جاتے ہیں ہر آئے دن.
ویسے تو بہتان باندھنے والے، جھوٹ بولنے والے ہر ملک میں ہوں گے، ہر شہر میں، لیکن اس شہر کو یہ خصوصی شرف حاصل ہے کہ جھوٹ بولنا تو لوگ اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، بہتان باندھنے کو لوگ اپنی کامیابی